اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ اگست کا مہینہ 2024 ہے۔ اگست کا مہینہ ہمارے لیے بہت ہی خاص ہے کیونکہ یہ ہمارے پیارے وطن پاکستان کی آزادی کا مہینہ ہے۔ تو پاکستان جو ہے قائد اعظم کی عظیم سربراہی میں بنا، تو کسی کی جو تعریف ہے نا اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ جب کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے، یقیناً کوئی قابل تعریف بات ہوتی ہے تو کرتا ہے۔ یہ تعریف جب دوست کریں تب بھی بہت اہم ہے، اور جب کسی کی تعریف اس کے دشمن کریں تو پھر تو یہ بہت ہی اہم بات ہوتی ہے کہ دشمن بھی اس کی اس خوبی کا اعتراف کر رہے ہیں۔ تو قائد اعظم کے مخالفین میں کانگریس کے ابوالکلام تھے، گاندھی تھے، اور ایک اور فریڈم فائٹر تھی وجیا لکشمی پنڈت۔ وجیا لکشمی پنڈت جو ہے یہ UN جنرل اسمبلی کی 8th پریزیڈنٹ بھی رہیں اور مہاراشٹر کی گورنر بھی رہیں۔ انہوں نے قائد اعظم کے بارے میں ان کو سراہتے ہوئے یہ بات کہی کہ اگر مسلم لیگ کے پاس 100 گاندھی ہوتے اور 200 ابوالکلام ہوتے اور ہمارے پاس یعنی کانگریس کے پاس صرف ایک محمد علی جناح ہوتے تو ہم کبھی بھی انڈیا تقسیم نہ ہونے دیتے، یعنی انڈیا کبھی بھی تقسیم نہ ہو پاتا۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ایک عظیم وکالت تھی، اور عظیم جو تھی ان کی وہ خوبیاں تھیں کہ جس سے انہوں نے اپنے پوائنٹس پر سٹینڈ لیا، ہندوؤں اور انگریزوں کو اپنے حق سچ کے اوپر جو ہے کبھی بھی آگے بڑھنے نہ دیا، اور اتنے بڑے وہ بیرسٹر تھے کہ انہوں نے پاکستان کا مقدمہ ہی جیت لیا، یعنی پاکستان کے اپنے سٹینس کو ہر وقت ہر موقع پر جو ہے انہوں نے کامیابی دلائی اور پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ تو اس لیے جو ہے اسلام کے، مسلمانوں کے، پاکستان کے دشمن بھی اور غیر مسلم بھی اور غیر ملکی بھی قائد اعظم کی قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم کو دور اندیشی، ایک مخلص نیت اور ایک ایسی کوشش کہ جس میں انہوں نے سیاست کی اور کبھی گرفتار نہیں ہوئے، اور ایک ایسا دل دیا تھا کہ وہ انڈیا کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے اور اپنی دولت انہوں نے اداروں کے لیے وقف کر دی۔ ایک ایسی شخصیت دی تھی کہ جو ہر لحاظ سے ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ تو قائد اعظم کے بارے میں تھوڑا سا گفتگو کریں گے۔ قائد اعظم نے 16 سال کی عمر میں میٹرک کرنے کے بعد ایک بہت ہی کم عمر میں ایک بہت بڑی ڈگری حاصل کر لی۔ قائد اعظم 16 سال میں میٹرک کرنے کے بعد انگلینڈ چلے گئے، اور جہاں پر انہوں نے لنکنز ان کو جوائن کیا۔ لنکنز ان کو پریفر کرنے کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ اس ادارے میں ان تمام لوگوں کے، ان تمام بڑے لیڈرز کے نام لکھے تھے جنہوں نے دنیا کو قانون سے متعارف کرایا، اور اس لسٹ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سر فہرست تھا، اور یہ بنیاد بنی قائد اعظم کی اس کو ترجیح دینے کی۔ تو یہاں پر قائد اعظم نے صرف 20 سال کی عمر میں بارٹ لا کی ڈگری پاس کی، بیرسٹر بنے، اور صرف 19 سال کی عمر میں انگلینڈ بار کو جوائن کر کے انگلینڈ بار کا ممبر بن کے سب سے کم عمر ممبر ہونے کا ریکارڈ قائم کیا۔ تو قائد اعظم نے 20 گھنٹے کام کیا، اور یہ ان کی محنت تھی کہ اور ان کی نیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اتنا بڑا کام لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا تھا، اور جو ہے اس کے بعد راستے بنتے گئے۔ اور قائد اعظم کے مخالفین نے ایسا بھی موقع آیا کہ روحانی طور پر جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم کی بڑی خوبیوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ قائد اعظم کے مخالفین جو اس وقت جو ہے مسلم لیگ کے انڈیپینڈنٹ پارٹیشن کے ہی خلاف تھے، جو یونائٹڈ انڈیا میں ہی مسلمز کو دیکھنا چاہتے تھے کہ انڈیا آزاد ہو جائے، اور مختلف بنیادوں پر کچھ لوگ جو قائد اعظم کی مخالفت کر رہے تھے، ان میں سے ایک مولانا اشرف علی تھانوی بھی تھے۔ انہوں نے 1945 کے الیکشنز تھے کہ جو ہے انہوں نے ایک مسجد میں لوگوں کے اجتماع سے بات کرتے ہوئے اپنا ایک خواب شیئر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم باتیں کرتے ہیں کہ جناح کی داڑھی نہیں، جناح میں یہ مسئلہ وہ مسئلہ، تو کل میں نے رات عجیب سا ایک خواب دیکھا کہ کروڑوں لوگوں کا ایک میدان میں کروڑوں لوگ جمع ہیں، اور درمیان میں ایک شاندار تخت ہے، اور اس تخت پر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہیں، اور ان کے ساتھ کوئی اور بھی شخص بیٹھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ خواب میں انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ کون تشریف فرما ہے، تو اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ محمد علی جناح ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے فوراً بعد ہی ان کی
آنکھ کھل گئی۔ تو اس طرح انہوں نے پھر ان کی تعریف کی کہ ہم نہیں جانتے کہ کون ظاہری طور پر مسلمان لگ رہا ہے اور کس کا دل مسلمان ہے اور وہ اندر سے اس کا کیا مقام ہے، یہ راز صرف اللہ کے اور بندے کے درمیان ہے۔ تو قائد اعظم کی عظیم سربراہی میں ہمارا وطن آزاد ہوا۔ ہم ہمیشہ قائد اعظم کے ممنون رہیں گے، احسان مند رہیں گے، اور ان کا احسان مند ہونے کا ایک چھوٹا سا یہی طریقہ ہے کہ ہم ان کے جو فرمودات ہیں، جو کچھ انہوں نے پاکستان کے لیے کہا، جو خواب دیکھے، جس طرح کا وہ پاکستان کو بنانا چاہتے تھے، ہم اس کے لیے کوشش کریں۔ انہوں نے اپنے آخری سال، اپنی زندگی کے آخری سال جب پاکستان بن گیا تھا تو اپنی بیماری کے دوران انہوں نے کہا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان وجود میں آ چکا ہے اور میری روح کو سکون ملا ہے، اور یہ ایک بہت مشکل کام تھا، یقیناً میں اس کو اکیلا نہیں کر سکتا تھا۔ میرا ایمان ہے کہ پاکستان بننے میں رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان رمضان کی 27ویں تاریخ کو بنا۔ قرآن پاک میں ہے کہ اس کتاب کو اللہ نے شب قدر میں نازل کیا۔ تو اب یہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ پاکستان کو خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو پوری زمین کی پاسداری حاصل ہو۔ یہ وہ خواب ہیں جو قائد اعظم نے پاکستان کے لیے دیکھے تھے کہ یہ جو سرزمین ہے یہ خلافت راشدہ کا نمونہ بنے، کہ بہترین نظام یہاں پر قائم ہو، جہاں سب کو انصاف ملے، اور جو ہے ہر طرح سے اسلامی قانون جو ہے وہ اپنے بلند مقام پر ہو اور اس کے اوپر عمل درآمد۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم اپنا آغاز کریں گے آیت نمبر 15 سے ہم آغاز کریں گے، آیت نمبر 14 تک ہم نے مکمل کی سورہ آل عمران آیت نمبر 15۔ آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز بتاؤں؟ تقوی والوں کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ ازواج، اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہے۔ سب بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ نے ذکر کیا ہے تقوی والوں کا، ٹھیک ہے جی، تقوی والوں کا، اور پھر ان کے لیے جو انعام ہے اس کا۔ اس سے پچھلی آیات میں ذکر تھا کہ دنیا کی جو چیزیں ہیں، دنیا کی جو گمراہ کرنے والی چیزیں ہیں ان کا ذکر تھا، جس میں مال و دولت، سونا چاندی، وہیکلز، جو گاڑیاں، اور جس کو ذرائع آمد و رفت جو انسان اپنے لیے جو ہے اپنے اسٹیٹس کانشیس ہونے کی وجہ سے جو چیزیں اکٹھی کرتا ہے، عورت کا فتنہ، اور ان سب برائیوں کا ذکر تھا۔ اور بعد میں ہمیں کہا گیا تھا کہ جب موت آنی اور اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے تو پھر انسان کے پاس گمراہی کا کیا جواز ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے تقوی والوں کا ذکر کیا ہے۔ تقوی والے وہ ہیں جنہیں اللہ کا ڈر ہو، اور اللہ کا ڈر کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کی ناراضگی کا ڈر۔ ڈرتا تو انسان کسی ظالم سے بھی ہے، لیکن اللہ سے انسان کا تعلق ایسا ہے کہ ہم اپنے ہر دکھ غم میں جب کوئی ساتھ نہیں دیتا ہم اللہ کی مدد کے لیے اس کو پکارتے ہیں۔ جب کوئی ہماری قدر نہیں کرتا اور ہمارے اندر واقعی کوئی قابل قدر بات ہوتی ہے تو کون قدر کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتا ہے، کیونکہ اس محنت کا، اس صفت کا ہمیں کوئی نہ کوئی ریوارڈ ملتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے ہمارا تعلق جو ہے وہ ایک محبت کا تعلق سب سے زیادہ ہے، اور جو خوف ہے وہ اس کی ناراضگی کا ہے کہ جو اللہ ہمیں اتنی نعمتیں دے رہا ہے، جو ساری کائنات کا معبود ہے، جو دراصل ہمارا پالنے والا ہے، ہمارا رب ہے اور ہمارا مشکل کشا ہے، تو ہم اس کی ناراضگی کا ڈر ہے، جو کہ تقوی والوں کی خوبی ہے کہ ان کو اللہ کا ڈر ہے۔ تو تقوی والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، خدا خوفی والے جو لوگ ہیں، ہر جگہ ہمیں وہی ریکوائرڈ ہوتے ہیں، کسی بھی فیلڈ میں ہو۔ آپ کو اس سے غرض نہیں ہوگی کہ کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے تو وہ اچھا ہے، نمازیں پڑھنا یقیناً بہت اچھا فعل ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت کچھ چاہیے، ٹھیک ہے۔ کوئی جو ہے اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے تو آپ کے لیے بھی اچھا ہے۔ تو کوئی بھی کرائٹیریا نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو جان سکیں، سوائے صرف ایک قسم کے لوگ ہیں جن پہ ہم ٹرسٹ کرتے ہیں، جن کو اللہ کا خوف ہوتا ہے، خدا خوفی والے لوگ، کہ ان کا ضمیر زندہ ہے، یہ جو ہے اللہ کی ناراضگی سے ڈر رہے ہیں۔ وہاں پہ بھی جہاں لوگ انہیں دیکھ رہے ہیں، اس وقت بھی جب لوگ انہیں نہیں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کو یقین ہے کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ تو ہم ہر جگہ جن لوگوں کا ٹرسٹ کرتے ہیں وہ خدا خوفی والے لوگ ہیں، وہ اللہ کا ڈر رکھنے والے لوگ ہیں، یعنی وہ متقین ہیں، وہ تقوی والے لوگ ہیں۔ تو ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے انعامات کا ہمیں بتایا کہ ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اور جنت کی زندگی کا کیا ہے کہ ایک ایسی زندگی ہے کہ نہ وہاں پہ ہم پر
بیماری آئے گی، نہ بڑھاپا آئے گا اور نہ موت، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اور وہاں پہ کیا ملے گا؟ اللہ کی رضا، یعنی انسان کو کن فیکون کا مقام حاصل ہوگا، وہ جو چاہے گا اس کو ملے گا، اور اللہ کی رضا بھی ہمیشہ رہے گی، یعنی جہاں پر انعام ہی انعام ہے، سکون ہی سکون ہے، اور خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ اور یہ جو ایٹرنل لائف ہے، یہ جو بعد کی لائف ہے، یہ جو ہے ہماری اس دنیا میں جو چند روزہ زندگی ہے، لمیٹڈ زندگی ہے، اس کے اعمال پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے۔ یہ دراصل ایک امتحان گاہ ہے کہ جو ہمارا امتحان ہے کہ ہم کیا کردار یہاں پہ شو کر رہے ہیں اور کیسا ریکارڈ چھوڑ رہے ہیں، اور ہم اپنے ساتھ کیسے اعمال لے کر جا رہے ہیں۔ تو پھر وہاں کے انعامات کا ذکر ہے، وہاں پاکیزہ ازواج ہوں گی، وہاں پر اللہ کی رضا ہوگی، اور سب بندے اللہ کی نگاہ میں، آپ کے جو جو اعمال ہیں، ہمارے جو جو اعمال ہیں، وہ سب کے سب اللہ کے حساب میں ہیں، اللہ کی نگاہ میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو جانتا ہے، اور وہ ہماری نیتوں پر جو ہے ہمیں جو ہے اس کا ریوارڈ دے گا۔ بری نیتوں پر عذاب ہوگا اور اچھی نیتوں پر اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ اچھی نیت کا مطلب ہے کہ جو آپ کے اندر کے ارادے ہیں، اندر کے ٹارگٹس ہیں، آپ کے اندر کے پلانز ہیں، تو ان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جو ہے سب کی سب فلاح اور کامیابی اور اجر دے گا۔ تو ہماری آیت نمبر 15 تک مکمل ہوا انشاءاللہ، باقی ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔